قید مدت سے میں ایک شعلہ افکار میں ہوں، کاٹ کر اپنی زباں کوشش گفتار میں ہوں. دل کے اطراف میں اٹھی ہوئی دیواریں ہیں، آنکھ کی طرح سے میں روزن دیوار میں ہوں. پوری عورت کی نہ قیمت کوئی دے پایا ہے، کتنی صدیوں سے میں اس مصر کے بازار میں ہوں. یہ اشعار جو ہیں یہ نخل مریم سے میں سنا رہا ہوں آپ کو ناظرین کرام. اور آج سخنور پروگرام میں ہمارے ساتھ جو مہمان ہیں وہ ہیں ڈاکٹر شہلا نقوی. میں ان کو سبرنگ ٹیلی ویژن USA میں خوش آمدید کہتا ہوں. اور ڈاکٹر شہلا نقوی کے لیے ابتدائی کلمات میں یہ ہے کہ انہوں نے کراچی سے ڈاؤ میڈیکل کالج سے MBBS کیا، ماہر امراض اطفال ہیں، اس میں ریسرچ ان کا بہت بڑا دائرہ ہے، اور امریکہ میں آباد ہیں، اور یہاں پر بہت فعال ادبی شخصیت کے طور پہ بھی انہیں جانا جاتا ہے. افسانہ، شعر، بالخصوص نظم، وہ نظم جسے ہم مزاحمتی بھی کہہ سکتے ہیں، وہ نظم جس میں ایک نوحہ ہے پامالی کا انسانی حقوق کی، خصوصاً عورت کی، جو ان دنوں وطن عزیز میں آپ دیکھتے ہیں اور بلکہ دنیا بھر میں. ہم شہلا نقوی سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب آداب. وعلیکم السلام. بہت خوشی ہوئی آپ کے آنے سے، اور بہت سے سوالات جو میں ہمیشہ سوچتا تھا، کئی برسوں سے میں نے سوچا کہ ایک روز ہم بیٹھیں گے اور ناظرین کرام کے ساتھ جو امریکہ میں وہ لوگ جو اتنی بھرپور اور ہنگامہ خیز دنیا باہر منتظر ہے، اس کو چھوڑ چھاڑ کر وہ ادب اور اردو زبان کی آبیاری میں لگے رہتے ہیں، اور واقعی اس میں اپنا خون وہ جلاتے ہیں، خون دیتے ہیں. یہ بہت خوشی کی بات ہے. یہ بتائیے کہ آپ کو اس کا ادراک کب ہوا، یعنی جسے انگریزی میں کہتے ہیں ریئلائز کب کیا کہ آپ شاعر ہیں؟ ہم لوگ، میں اور میرے بھائی، ہم لوگ کالج کے زمانے سے ہی شعر کہتے تھے. آپ کو ہنسی آئے کہ ہمارے والد صاحب بالکل پسند نہیں کرتے تھے وہ شعر کے. وہ چاہتے تھے ان کی اولاد سب جو ہے وہ سائنس پڑھے اور سائنس کی دنیا میں نام پیدا کرے. زندگی میں بتانے کی کہ میں شعر کرتی ہوں. اور میں نے کبھی یعنی مشاعرے کے اسٹیج پہ آ کے شعر نہیں پڑھا جب تک کہ میرے والد صاحب حیات تھے. اچھا. تو اس طرح سے ویسے نثریات طور پہ لکھنے پہ مجھے کوئی وہ نہیں تھا، تو میں افسانے وغیرہ اور مضامین میرے چھپا کرتے تھے کالج سے. لیکن یہ شاعر کے طور پر میں یہاں نیو یارک میں آئی ہوں، میرے خیال ہے 1992 میں. تو اس کے چند عرصے کے بعد ڈاکٹر سمیرہ وغیرہ نے مجھے ٹھیل ٹھیل کر کے پڑھوانا شروع کیا. کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اس کے بعد یہ ہے کہ جو ہمارے یہاں پہ لوگ بہت مصروف ہوتے ہیں، اور غالباً ان کی نظر میں اردو پڑھنا یا اردو کی چیزیں پڑھنا اتنا اہم نہ ہوتا ہو. لیکن جیسے دور تشنگی سے اور آپ کے لیے ایک آپ کو اپنے وطن سے آپ وابستہ رہتے ہیں، اپنے لوگوں سے، ان کے بارے میں پڑھ کر کے. تو یہ میرے خیال میں یہ اگر آپ ادب کو دیکھیں تو وہ زندگی سے زیادہ قریب ہے بنسبت TV کے ڈراموں کے مثلا، اور فلمیں اس سے بھی دور ہوتی ہیں سوائے آرٹ فلموں وغیرہ کے. باقی جو ہیں وہ فینٹیسی ہوتی ہے، وہ کبھی حقیقت سے تو دور ہی ہوتی. تو اگر آپ پاکستان کا اچھا ادب پڑھیں تو آپ کو وہ وہاں کی زندگی کے قریب رکھے گا، اور آپ کے اس رشتے استوار رکھے گا آپ ملک سے. کیا آپ یہ نہیں سمجھتی کہ یہ جو ادب ہے، اور آپ نے کہا کہ ٹیلی ویژن کے ڈراموں سے یا دوسری جو انٹرٹینمنٹ انڈسٹری ہے جہاں پہ لوگوں کا زیادہ وقت بیتتا ہے، کیا ایسا نہیں ہے کہ وہ جو اس طرح اذہان کی تربیت نہیں ہو رہی ماسس کی، اور وہ ادب کی طرف کم، بلکہ پچھلے دنوں تو میں یہ چیخ رہا تھا کہ اردو زبان کو ہم دیکھتے ہیں کہ آئندہ آنے والے وقتوں میں نہ جانے کیا ہوگا، ادب بھی اس کے ساتھ ہی کیا کہیں اڑ جائے گا؟ دیکھیے، اردو کو پاکستان کے ہر حصے میں سمجھا جاتا ہے، تو یہ ایک رابطے کی بہت بڑی زبان ہے. لیکن اگر وہاں کا آپ دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں صرف 8% لوگ ہیں
جو کہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری مادری زبان ہے، لیکن یہ وہ زبان ہے جس سے آپ بلوچستان میں اور خیبر پختونخوا میں اور پنجاب میں ہر جگہ اور سندھ میں اپنے آپ کو سمجھوا سکتے ہیں. تو اس کو کم سمجھنا، اپنے آپ کو کم سمجھنا ایک طرح سے. اور میں ظاہر ہے کہ میں تو یہی کہوں گی. اور بہت سے اس کے جو ہوتا ہے نا، جس چیز سے آج کل دنیا جو ہے معاشی کشمکش میں ہے، اور جس چیز سے ان کو 4 پیسے ملنے کی توقع نہیں ہوتی، وہ ان کی نظر میں اس کی اہمیت کم ہو جاتی ہے. تو اردو جو ہے وہی چیز آج کل بن چکی ہے. عجیب بات ہے. انگریزی پڑھیں گے تو پیسہ کمائیں گے. یہ عجیب احساس کمتری ہے، لوگ گھروں میں بھی انگریزی بولنے کو ترجیح دے رہے. اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے جو مجھے یاد ایک مرتبہ بتایا تھا کہ خواجہ احمد عباس آپ کے ماموں ہیں اور مولانا الطاف حسین حالی آپ کی نانی کے دادا ہیں. اچھا یاد تو اس گھرانہ. تو یہ سوال یہ ہے کہ یہ جو اتنا علمی خانوادہ ہے، آپ کتنا حصہ دیکھتی ہیں آپ کی شخصیت کی تشکیل میں اور ادب کی طرف آپ کو لانے کے لیے ان سب کا؟ نہیں، بہت بڑا حصہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ نہیں، پورا خاندان کی علمی اور ادبی ہے. اور جب آپ نے بڑی شخصیات کا ذکر کیا کہ مولانا الطاف حسین علی میری نانی کے دادا تھے اور خواجہ احمد عباس میرے ماموں ہیں. اس کے علاوہ زاہدہ زیدی، ساجدہ زیدی، 2 بہت نامور شاعرات ہیں، وہ بھی میری رشتے کی بہنیں ہیں. اور صالحہ عادل حسین صاحبہ میری رشتے کی خالہ ہیں. تو اس اعتبار سے ہمارے گھر میں ہمیشہ ہی ادبی رسالے آتے تھے اور ایک رواج تھا کہ نقش نقوش فنون وغیرہ جو ہیں وہ آئیں گے اور لوگ ان کو پڑھیں گے. اعلیٰ ادب جو ہے نا، میں نے آپ کا مطالعہ کرتے ہوئے پہلے کئی برسوں سے 6-8 برس سے جب سے آپ سے متعارف ہوئے، آپ کے ہاں بھی میں جب آیا 2-1 مرتبہ، تو پھر آپ نے مجھے نخل مریم بھی دی تھی. میں نے آپ کا افسانہ بھی پڑھا، دنیا زاد میں چھپا تھا. تو میں بہت حیرت میں مبتلا ہوا کہ جو میں اس روز بھی بالٹیمور میں کہہ رہا تھا آپ کے بارے میں تعارف کرواتے ہوئے اس مشاعرے سے پہلے، کہ جو بین السطور بات کہنے کا ہنر ہے، اگر شاعر یا ادیب کو وہ نہیں آتا تو ظاہر ہے کہ اس کا اعلیٰ ادب کی طرف ابھی ہاتھ نہیں پڑا. تو یہ کیسے آپ کے اندر آیا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ادب بہت زمانہ ہو گیا آپ کو اس بات کو کہ ایک مہم، ایک تحریک چلی تھی ترقی پسند ادب کی، جو کہ اب تو نام بھی نہیں رہ جاتا کیونکہ وہ اردو ادب بن چکا ہے. اور کوئی بھی اس کو ایک ایسی حقیقت بن گئی ہے کہ جس سے کوئی انکار نہیں کرتا کہ ادب جو ہے اس کا کوئی مقصد ہے کہ پیچھے ہمارا یہ ہے کہ ہم زندگی حقیقتوں کو کسی طرح سے بے نقاب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنا رشتہ جو ہے اپنے عوام سے وابستہ رکھتے ہیں. اور جب افسانہ پڑھیں تو آپ کو لگے گا کہ بس حقیقت نگاری کی گئی ہے، لیکن جب آپ ذرا گہرائی میں اس کے اوپر سمجھنے کی کوشش کریں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ حقیقت کے پیچھے جو سماجی ناہمواریاں، ناانصافیاں اور جو مصائب جو کہ لوگ ہنس کے جھیلتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں بے نقاب کیا جائے. اور دوسرے جو ان کے باقی جو ملک کے لوگ ہیں جو کہ اس طبقے سے تعلق نہیں رکھتے، ان کے دل میں بھی ایک احساس محبت کا یا اخوت کا ان کے لیے پیدا ہو. یہ آدمی سوچتا نہیں اتنی بڑی باتیں، لیکن تحریر میں وہی نکل کے آتا ہے جو آپ کی دل کے اندر اگر وہ آپ کی بھنت میں نہ ہو، روح کے اندر نہ ہو، تو وہ تحریر میں بھی نہیں آ سکتا. مجھے بڑی خوشی ہے. ناظرین کرام، ڈاکٹر شہلا نقوی ایک بہت معروف شاعرہ ہیں اور بہت ہی پختہ کار افسانہ نگار ہیں. ادب پر ان کی بہت گہری نگاہ ہے. تو میں آپ کے ساتھ شہلا نقوی صاحبہ سے درخواست کرتا ہوں کہ اپنی جو پسندیدہ ترین غزل ہے پہلے وہ سنائیں، پھر ان سے کچھ نظم بھی سنتے ہیں. یہ رہی نخل مریم آپ کے پاس. اور ہاں، پسندیدہ ترین تو بہت مشکل ہے کہنا. یہ ایک سوال تھا میرا کہ جو آپ کی سب سے اچھی غزل اور اچھی نظم آپ کو لگتی وہ سب سے پہلے سنائیے. نہیں، میں اب یہ تو بہت مشکل ہوتا ہے کسی کے لیے کہنا. میں کمر پہ گھونگے کی تمثال گھر اٹھائے ہوئے، کمر پہ گھونگے کی تمثال گھر اٹھائے ہوئے، سڑک پہ لوگ گزرتے ہیں سر اٹھائے. سبحان اللہ، واہ واہ واہ. تھکے تھکے سے قدم بارے روز و شب کے ساتھ، واہ واہ. ہر ایک چہرہ ہے گردے سفر اٹھائے ہوئے. واہ 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 واہ. مثالیں دھوپ ہوں پیروں تلے مگر الزام کہ پھر بھی خاک سے ہوں اپنا سر اٹھائے ہوئے. کیا کہنے.
کیا یہ کہنے. جس پرند کا تھا اس پہ جانے کیا بیتی. واہ. میں سوچتی رہی رنگین پر اٹھائے ہوئے. پھر سنائیے. واہ واہ. جی جس پرند کا تھا اس پہ جانے کیا ہائے گزری. ہائے. میں سوچتی رہی رنگین پر اٹھائے ہوئے اور کبھی نہ وحشت جاں کا گلا کیا شہلا. وہ ایک خواب برنگے جگر اٹھائے. کیا اچھی غزل ہے. واہ 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 واہ. کیا اچھی غزل ہے. بہت ہی تازہ. یعنی اس کے اندر ساری وہ جو خوشبوئیں ہیں وہ شامل ہیں, روایت کی بھی اور تازہ کاری کی بھی. مجھے خیال آ رہا ہے کہ ایک میرا افسانہ ہے جس میں ایک بیوہ عورت ہے اور اس کے صحن میں گلاب کے 2 پودے ہیں اور ان گلاب کے پھولوں سے یہ اسے کہا جاتا ہے نا, پروسٹ کے اندر میں کہا ہے کہ خوشبو کس طرح یادوں کو آپ بیدار کرتے ہیں. اس سے اس کو یہ بھی اپنے شادی کی راتیں بھی یاد آتی ہیں. اس سے اس کو اپنی بیٹی کا رخصتی اور اس پر یہ پھولوں کا ہار بنا کے اس کو پہنانا یاد آتا ہے. پھر یہ بھی یاد آتا ہے کہ بیٹا اس کا جب کسی ڈاکے کے اندر مار دیا گیا گولی سے تو اس کی بہن نے اسی کا ہار بنا کے جنازے پہ باندھ دیا. اور اب جو ہے وہ پہلی مرتبہ میاں اور شوہر کے مر جانے کے بعد گھر سے کام کرنے کے لیے, اور جہاں وہ کام کر رہی ہے وہ گھر کی جو بڑی بھی ہیں ان کو اپنے بڑے بڑے گلابوں سے وحشت ہوتی ہے کہ گلاب جن میں خوشبو نہیں. تو وہ اپنے گھر کے گلاب اٹھا کے کھود کے ان کو دے دیتی ہے. اور بتائیے کیا کرتی ہے, وہ گڈھے جو ہیں اس میں ترکاری لگا دیتی ہے کہ اب وہ کھانے کے لیے وقت گائے گی. پھولوں کو الوداع کہہ دیا. تو میں سے کہہ رہی ہوں کہ یہ وہی افسانہ ہے جس کو میں بتا رہا ہوں. اس کے چھوتے ہوئے بیل کو چھوتے ہوئے اس نے جو سوچا اور کہا کہ وہ جو ہے حیرت ناک. اس طرح سے کہ یہ تو کراچی میں اور اب تو پاکستان بھر میں کتنا عام ہو گیا ہے کہ گولی چلی اور گھر کا کمانے والا چلا گیا. یہ ہوتا رہتا ہے, لیکن اس کے بعد جو خاندانوں پہ گزرتی ہے اس کا سننے والا کون ہے اور دیکھنے والا کون ہے. ناظرین کرام, میں نے آپ سے یہ ابھی عرض کی تھی کہ شہر نقوی بہت ہی کمال کی افسانہ نگار ہیں. ابھی ان کی کتاب جو ہے زیر طبع ہے, لیکن جس افسانے کے انہوں نے ذکر کیا وہ بہت درد انگیز ہے. آپ نے چند لائنیں سنی اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح ایک بین السطور ایک کہانی چلتی ہے, ایک درد کی لہر دوڑتی ہے. ابھی ہم ان سے اور کچھ سنتے ہیں. جی ہاں, میں کیا کہنا چاہی تھی کہ داستان, ناول, فسانہ, ایک غزل. داستان, ناول, فسانہ, ایک غزل. زندہ رہنے کا بہانہ, ایک غزل. واہ 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 واہ. رات بھر خوابوں میں اس سے گفتگو, دن میں پھر سب کو سنانا, ایک غزل. واہ واہ. اپنے چہرے پر سجا کر زخم دوست, خود کو آئینہ دکھانا, ایک غزل. واہ واہ. اور چاند کے پتھریلے ویرانوں کی خاک, کیا عمدہ ہے. چاند کے پتھریلے ویرانوں کی خاک چاندنی میں ڈھال لانا, ایک غزل. اور مطلع الفت سے حرف ہجر تک, مطلع الفت سے حرف ہجر تک, ساتھ کا سارا زمانہ, ایک غزل. واہ 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 واہ. کیا کہنے, کیا کہنے. واہ واہ, بہت اعلیٰ. ایک غزل. آدمی مختلف خیالات سے ہی گزرتا رہتا ہے. یہ ایک غزل نما نظم سمجھ لیجیے کہ کراچی بھی ہو سکتی ہے اور کسی اور کے لیے کوئی دوسرا شہر اہم ہے تو اس کو بھی اس کا شکل اس میں نظر آ جائے. یہ عجب طلسم ہے, عجب طلسم ہے, عجب طلسم ہے جس کے حصار میں ہے شہر. عجب طلسم ہے جس کے حصار میں ہے شہر, خمارے گردش لیل و نہار میں ہے شہر. واہ 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 واہ. ہے اضطراب میں گھڑیاں, ہے بے کلی ہر پل, کہ لمحہ لمحہ کسی کارزار میں ہے شہر. واہ 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 واہ. نہیں ہے وقت کسی کی بھی اشک شوئی کا, کیا کہنے, کہ مسئلے ہیں بہت کاروبار میں ہے شہر. ہائے 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 ہائے. حصارے حرف محبت کہاں نصیب سے, کہ سب رہتے وہاں ہیں اور کوئی اس کو چاہتا نہیں, صرف برائیاں ہی کرتے. حصارے حرف محبت
کہاں نصیب اسے اسیر روشنیوں برقی تار میں ہے شہر. یہ سنیے گا احمد. دھڑک رہے ہیں ہر ایک کوچہ و گلی میں یہاں. دھڑک رہے ہیں ہر ایک کوچہ و گلی میں یہاں. وہ سارے خواب کہ جن کے ادھار میں ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ 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 ہر ایک کوچہ و گلی میں یہاں. وہ سارے خواب کہ جن کے ادھار میں ہے شہر. جو قرض اس پہ تھا بادل برس گیا ہے. اچھا کیا جو قرض اس پہ تھا بادل برس گیا ہے آج. دھلی دھلی سی فضا ہے بہار میں ہے شہر. سبحان اللہ. ہم سب یاد کرتے ہیں اپنے گھر کو. نگاہ باز پسیں شاد کام ہے شہلا. نگاہ باز پسیں شاد کام ہے شہلا. ہمارے ماضی کے رنگین غبار میں ہے شہلا. واہ 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 واہ. بہت بہت لطیف غزل تھی ہے. بہت لطیف غزل. اور بہت ہی جو میں بتایا کہ جو شہر کی بربادی کا یہ بھی اتفاق سے شہر کا ہی آ گیا عطا کہ سخت زمین سے شہر کے اٹھتی ناک پھنی کی ڈالی ہے. واہ واہ. سخت زمین سے شہر کے اٹھتی ناک پھنی کی ڈالی ہے. اور ظلم کے سائے میں گزری یہ زیست برہنہ گالی ہے. ہائے 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 ہائے. سخت زمین سے شہر کے اٹھتی ناک پھنی کی ڈالی ہے. ظلم کے سائے میں گزری یہ زیست برہنہ گالی ہے. اور رات اندھیرے بانٹ رہی تھی. واہ واہ. رات اندھیرے بانٹ رہی تھی صبح کے در پر بیٹھے ہم. واہ واہ واہ. رات اندھیرے بانٹ رہی تھی صبح کے در پر بیٹھے ہم. آس کی چادر بوسیدہ کشکول ہمارا خالی ہے. آس کی چادر بوسیدہ کشکول ہمارا خالی ہے. اور اپنا بنایا تاج محل روزن سے قفس کے دیکھتے ہیں. اپنا بنایا تاج محل روزن سے قفس کے دیکھتے ہیں. شاہوں کی سی یہ عادت ہم نے کیسے اپنا لی ہے. اور قیس نہیں فرہاد ہے جو اس دور کا دکھ پہچانتا ہے. واہ. قیس نہیں فرہاد ہے جو اس دور کا دکھ پہچانتا ہے. غیر کے باغ میں نہر کے پانی سے ساری ہریالی ہے. واہ واہ واہ. غیر کے باغ میں نہر کے پانی سے ساری ہریالی ہے. اور رستے چاروں سمت سے پھیلے جس پہ چلے منزل سے ملے. اللہ کی کیا بات ہے. وہ تو بڑے نصیبوں والی. واہ 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 واہ. کیا اچھا ہے. بہت خوب. واہ واہ. میری زیادہ تر افسانے جو ہیں وہ کراچی یا بلکہ یا پاکستان کے پس منظر میں ہے. اور کچھ ایسا لگتا ہے کہ جب میں قلم کو کاغذ پہ رکھتی ہوں تو میں ایک دم سے وہیں پہنچ جاتی ہوں. اور کچھ میری سنی ہوئی باتیں ہیں کہ ظاہریہ میں تو پاکستان بننے کی بات پیدا ہوئی لیکن وہ سب بڑی عمر کی خواتین جو امی کے پاس آتی تھیں جو بیٹھ کے باتیں کرتی تھیں ہمیں قرآن پڑھانے آتی تھیں ان سب کے تجربے اور ان کے سب کے زندگی کے مسائل اور دکھ اور پاکستان بننے سے ان کی زندگی کا تبدیلیاں ان سب کو ہم نے دیکھا سنا. دیکھا نہیں تو سنا. ان کی آنکھوں سے دیکھا اپنے کانوں سے سنا. اور وہ سب بے اختیار. اور امریکہ میں چاروں طرف میں جو دیکھتی ہوں وہ بھی میں نے افسانوں میں لکھا ہے. ایک سفر آپ پاکستان کا کریں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ وہاں کے مسائل اور وہاں کے دکھ کتنے بڑے ہیں. تو پھر آپ واپس آتے ہو پھر پاکستانی کے بارے میں لکھنا. اصل میں وہ جو روٹس ہیں وہ تو ظاہر ہے اس سے انکار نہیں ہو سکتا. پھر وہ وہیں پہ ساری کیمسٹری وہیں بنی ہوتی ہے. لیکن ہم جیسے پاکستانی یہاں بھی آ رہے ہیں اور ڈائسپورا کے اپنے دکھ ہیں اور یہ بھی تو ایک ہجرت بے چہرہ ہونے کا ایک دکھ ہے. اور اگر انہوں نے ہمیں کوئی چہرہ عنایت بھی کیا تو ٹیررزم کا عطا کیا تو لہٰذا ہر طرح سے دکھ ہی دکھ ہے. یہ بھی ایک بدقسمتی ہے جس میں ہمارا قصور نہیں ہے. کسی ایک بہت ہی معمولی یعنی آٹے میں نمک کے برابر سے بھی کم لوگوں کا ہاتھ ہے جنہوں نے یہ کر دیا. میں ایک نسبتاً لمبی نظم آپ سناتی ہوں کہ افسانہ تو نہیں سنا سکتی لیکن یہ نظمیاں افسانے تو میں نے یوں کہنا تھا اس نظم کے لیے آپ کو. اور کیونکہ اس سے پہلے سوال بھی تھا میرا کہ کیا اور اس کا نظم سنانے کے بعد جواب دیجیے گا. کیا نظم کو
کہ معنی تلاش کرنے چاہیے، یعنی نظم کا قفل کھول دینا چاہیے اس کو کسی خیال سے، یا ویسے رہنا چاہیے؟ اب آپ نظم سنائیے تو پھر اس پہ بات کیجیے۔ نہیں، نظم تو ابلاغ کا ایک بہترین طریقہ ہے، اور اس کے اندر جو بھول بھلیاں جو ہیں، اگر اس کے اندر آپ کو شاعر انگلی پکڑ کے نہ ساتھ چلائے تو آپ گم سکتے ہیں، ہاں، کھو سکتے ہیں آپ۔ ہاں، ٹھیک۔ اس نظم کا عنوان ہے قدرتی موت۔ یہ میرا ترجمہ سمجھیے، ڈیتھ فرام نیچرل کازز۔ واہ! صبح کی ٹھنڈ میں سکڑا ہوا جسم، میلی رلی میں لپیٹے خود کو، واہ! بند دروازے کے باہر ساکت، واہ! بند دروازے کے باہر ساکت، ٹھنڈی اکڑی ہوئی اس لاش کے منہ سے چادر ہٹنے پر دیکھنے والا بھی ٹھٹک جاتا ہے۔ واہ! ہائے ہائے! اور شعبہ حادثات کے در پر ایک براق سے پیراہن نے اپنے دامن کو سمیٹا، میں نے ہاتھ دستانوں میں ملفوف کیے اور اس لاش کا چہرہ کھولا۔ واہ! دبلی مدقوق سی بوڑھی عورت، واہ! اد کھلی آنکھوں کی بے نور نگاہ، پوپلے منہ کی وہ ساکت گفتار، چھاتیاں نچڑی ہوئی ان پہ دھرے اس کے گٹے پڑے ٹیڑھے پنجے، ہائے ہائے! ذمہ داری سے جھکے جسم پہ ٹیڑھی گردن، اپنی مظلومی پہ جھک جانے کی عادی گردن، اور تان آمیز اشارے کی طرح اکڑا ہوا زندگی بھر کی مسافت سے وہ مجروح بدن۔ واہ! واہ! اس کے اطراف میں بوسیدہ پھٹی رلی نے آہا۔ اس کے برسوں کی کہانی کہی، ہائے ہائے! سارے مٹیالے گھسے رنگوں نے زندگی بھر کی گواہی دے دی، ٹکڑیاں سرخ تھیں ایک گزری جوانی کی نشان۔ آہا! کتنے محدود تھے انجان سی خوشیوں کے وہ دن، اور ہرا رنگ وہ جب ماں بنی اور پھولی پھلی، ہائے ہائے! جیسے زرخیز ہو کھیتوں کی زمین۔ آہا! زرد رنگ ایک مشقت سے بھرا دن جس میں آہا! اس کے کمزور تن و توش پہ برسی اکثر اوہو! تپتے سورج کی کرن جبر کا چابک بن کر، تپتے سورج کی کرن جبر کا چابک بن کر، سارے رنگوں سے سوا پر وہ سیاہ رات کا رنگ، آہا! غم کا، آفت کا، مصائب بھری برسات کا رنگ، اوہ! اس کے مرتے ہوئے بچوں کا، چھنے کھیتوں کا، بیوگی بکتی ہوئی عزت و تنہائی کا، شہر کی سڑکوں پہ کاٹی ہوئی پتھر راتیں، جھڑکیاں پھیک کے ٹکڑوں کی طرح جن میں ملیں، پھر بھی تنہائی کا ایک بوجھ اٹھائے بڑھیا اپنے ایام بتا کر ہی گئی۔ ہائے ہائے! نرم ہاتھوں نے میرے لاش کا چہرہ ڈھانپا، قدرتی موت لکھا کاغذ پر۔ کیا کہنے! ناظرین کرام، ایک الم انگیز نظم کی لائنیں تھیں اور بہت پرتاثیر، میں اس میں ابھی تک کھویا ہوا ہوں۔ ہم ایک بریک لیتے ہیں، پھر اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ محمد شفیق سی پی اے، انکم ٹیکس، اکاؤنٹنگ، پے رول، سیلز ٹیکس، فائنینشیل اسٹیٹمنٹس، IRS ریپرزنٹیشن، نیو یارک میں پاکستانی کمیونٹی کا جانا پہچانا نام محمد شفیق سی پی اے۔ اپنے پرسنل اور بزنس ٹیکس کے لیے یا IRS کی تمام پرابلمز کے لیے مجھ سے رابطہ کریں۔ کنگ پلازا، 3747 73rd اسٹریٹ، سوٹ 204، جیکسن ہائٹس، نیو یارک، 7182052400۔ خواتین و حضرات، ایک مرتبہ پھر سب رنگ ٹیلی ویژن USA میں احمد مبارک کا آداب قبول کیجیے۔ سخنور پروگرام میں آج ہمارے ساتھ ڈاکٹر شہلا نقوی تشریف لائی ہیں اسٹوڈیوز میں، اور اپنی شاعری سے ہمیں مستفیض کر رہی ہیں۔ ابھی ایک نظم سنی تھی ہم نے بریک پہ جانے سے پہلے، جس کا تاثر اتنا بھرپور تھا کہ میں اس سے بہت دیر تک باہر نہیں آیا۔ میں درخواست کرتا ہوں کہ وہ ایک اور غزل یا نظم ہمیں عنایت کریں تاکہ پھر گفتگو کے سلسلہ آگے چلائیں۔ تمہارے خواب سے زیادہ آہا! میرے خیال سے کم، آہا! تمہارے خواب سے زیادہ میرے خیال سے کم، ملی ہے مجھ کو محبت میرے سوال سے کم۔ کیا کہنے، کیا کہنے! گزرتے وقت کے مرہم سے زخم بھرتے ہیں، آہا! گزرتے وقت کے مرہم سے زخم بھرتے ہیں۔ اچھا ہے، یہی ہے کیفیت دل، پر اندمال سے کم۔ کیا اچھا کہا، کیا اچھا کہا! واہ واہ واہ!
میں اپنے خوابوں کے دھندلے سے آئینے میں صدا جو شکل پاتی ہوں ہوتی ہے خد و خال سے کم. کیا اچھا ہے, بیوٹیفل, بہت نہ جانے کس کی زمانے میں قدر ہوتی ہے, مجھے تو شہلا ملا ہے میرے کمال سے کم. واہ 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 واہ, اب اس طرح کیا اچھا ہے, اچھا ہے. تالی کا شعر بھی آنا چاہیے تھا. کیا کہہ رہے, ایک غزل ساتھی آپ کو. صحاب آرزو اب کون رویا, صحاب آرزو اب کون رویا, یہ اس کے روبرو اب کون رویا. واہ واہ, میری آنکھیں تو اب صحرا صفت ہیں, واہ, میری آنکھیں تو اب صحرا صفت ہیں, یہ دریا آبجو اب کون رویا. واہ 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 واہ, یہ مردہ بستیاں کس کی ہیں جاگیر, واہ, یہ مردہ بستیاں کس کی ہیں جاگیر, یہ آنکھوں سے لہو اب کون رویا. واہ واہ, زباں بندی ہمارا طور ٹھہری, واہ, زباں بندی ہمارا طور ٹھہری, بنانے گفتگو اب کون رویا. آہا, یہ دریا راستہ اپنا بدل دے, یہ دریا راستہ اپنا بدل دے, یہ کر کے جستجو اب کون رویا. واہ, یہاں سچائی کس کو بھا گئی ہے, واہ واہ, وہیں شور گلو اب کون رویا. واہ واہ, یہاں سچائی کس کو بھا گئی ہے, بہت استادانہ, وہیں شور گلو اب کون رویا. تھا بے قیمت سا ایک مٹی کا پیالہ, پٹک کر وہ صبح اب کون رویا. اور یہ ہزاروں داستانیں جن کو شہلا سنا کر کو بکو اب کون رویا. کیا کہہ رہے, سنا کر کو بکو اب کون رویا. واہ واہ واہ. جیسے ہم ذکر کر رہے تھے اپنے پاکستان کے مسائل اور غموں کا, یہ عالمگیر ہیں, یعنی پوری دنیا کو گھیرے ہوئے ہیں. اس میں ایک انوائرمنٹل ڈیزاسٹر ہے کہ جس سے پوری دنیا گزر رہی ہے. ملک ہیں جو کہ تباہ ہو گئے ہیں جنگوں سے, طوفانی لہریں ہیں جو کہ سمندروں کو ساحلوں کو بہائی جا رہی ہیں, سبھی کچھ ہو رہا ہے. میرا خیال ہے کہ کوئی 20-25 برس ہو گئے اس طوفانی آندھی کو دیکھتے ہوئے, اس بادل کو دیکھتے ہوئے کالے. یہ تو اس نظم کا عنوان ہے پرندوں کے خواب, اور میری اگلی کتاب کا عنوان اسی نظم کے اوپر پرندوں کے خواب ہی ہوگا. کیا کہہ رہے. ایک پنجرے میں محو خواب پرند, واہ, ایک پنجرے میں محو خواب پرند, اپنے فیروزی پر سمیٹے ہوئے, زرد سینے پہ سر جھکائے ہوئے. اس کے خوابوں کے سبز جنگل میں اب بھی طوطوں کے غول اڑتے ہیں, سہ پہر نیم گرم بارش میں غسل کرتے ہیں, شور کرتے ہیں. خطہ استوا کا یہ جنگل کٹ چکا, اور اس کی لکڑی سے جو بنائی گئی ہے قیمتی میز اسی کمرے میں ہے جہاں طوطا کھوئی جنت کے خواب دیکھتا ہے. واہ 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 واہ. ایک طوفانی لہر کے کارن ماہی گیروں کی ایک بستی کے بچنے والے بھی خواب میں اپنی کشتیاں, جھونپڑے, کھلے ہوئے جال دیکھتے ہیں, مگر قدم کے تلے نئی مٹی نیا ہی ساحل ہے. نئی مٹی نیا ہی ساحل ہے. اور ایک دیس جس کے نام کے حرف وقت کی آندھیوں میں اڑ جائیں. دشت پیما جو نام لیوا ہوں, ان کی 40 سال صحرا میں کٹ گئے, پھر بھی خواب لمحوں میں جو خودی خان گیت گاتے ہیں اسی منزل کی سمت جاتے ہیں. واہ واہ واہ. جو خودی خان گیت گاتے ہیں اسی منزل کی سمت جاتے ہیں. ایک طوطے کے خواب کا جنگل, ایک مچھیرے کے خواب کا ساحل, ایک صحرا نورد کی بستی. کیا کہنے. خواب میں سبز, شاد اور آباد, دل میں ہے قریۂ جنوں آباد. جاگتی آنکھ دیکھتی کب ہے, جاگتی آنکھ دیکھتی کب ہے, خواب آسا یہ بستیاں جن میں کسی موجے بلا میں بہتا ہوا جڑ سے اکھڑا یہ زیست کا منظر. واہ 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 واہ. لیکن میں ہمیشہ کی جو ہے وہ امید افزا رہتی ہوں, اور امید میری یہی ہے کہ لوگ خود انشاءاللہ ان مسائل کا حل ڈھونڈیں گے, اور پاکستان
ترقی کی راہ پہ ہوگا، ہماری قوم چین اور امن و سکون سے دنیا میں کامیاب اور سر اٹھا کے جیے گی. اور یہ نظم جو ہے اسی خیالات کے ساتھ کیا ہے. کہہ لیں، اس کا کیا عنوان ہے بیچا. واہ واہ، عطا کیجیے. اب بتائیں ہمیں ستارہ شناس واہ، جن کو نقشے ہماری قسمت کے آسماں میں دکھائی دیتے ہیں. خوب. اب بتائیں ہمیں ستارہ شناس جن کو نقشے ہماری قسمت کے آسماں میں دکھائی دیتے ہیں، کیا ہمارے لیے زمانے میں کوئی اچھی خبر نہیں باقی؟ واہ واہ واہ. کیا ہمارے لیے زمانے میں کوئی اچھی خبر نہیں باقی؟ کیا قمر ہے ہمارا در اقرب، یا کوئی کہکشانی گتھی ہے؟ کھول سکتے نہیں ہیں گتھی کو، کیا اسے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالیں؟ ہائے ہائے. آسماں سے ہماری جانب اب کوئی اچھی خبر نہیں ہے. واہ ان کواکب کی جگمگاہٹ کیا، واہ ہست و نابود میں معلق ہے. واہ. روشنی باز گشت ماضی ہے. ہائے ہائے. ان ایک صدیوں کے ایک سفر کے بعد قرن ہا قرن کی تھکن کے ساتھ رات کو اس دائر ویراں میں ایک پڑاؤ کے طور اتری ہے. واہ واہ واہ. اچھی خبریں کبھی تو پائیں گے، پر یقین ہے زمیں سے پائیں گے. خوب. کوکھ میں پل رہا ہے ایک تارا، واہ واہ. چاند آنگن میں ایک کھیلتا ہے، اور سورج کی نرم کرنوں سے ایک گھرانہ کہیں پہ پلتا ہے. ایک گھرانہ کہیں پہ پلتا ہے. واہ 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 واہ. کیا کہنے. ناظرین کرام، آپ نے دیکھا کہ وہ جو اداسی ہے اس کے آخر میں ایک امید ہے، اور امید اس دن کی، اس وقت کی ہے جو کائنات میں خود بخود زمین سے پھوٹے گی. یعنی معجزے آسمانوں کی بجائے زمین سے برپا کرنے کی جو خواہش ہے اور جو امید ہے، وہ شہر نقوی کی نظموں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح درد کی لہر کے ساتھ ساتھ وہ اس طرف میں نے کہا تھا تعلق کی بات کی تھی کہ آخر میں شعر وہ بھی ہونا چاہیے. دیکھیے، میں نے میری بیٹی نے کہا، میں نے کہا کہ بیٹا بہت پیارے لگ رہے ہو اچھے، تو وہ ظاہر ہے کہ چھوٹی تھی اور سمجھ نہیں آئی، تو انہوں نے کہا کہ تو کیا بابا ہم برے لگیں کیا؟ تو وہی تو نظموں میں بھی ویسا ہی ہے کیا نا؟ تو کیا وہ نظمیں کیا نا امیدی ہی کی رہیں کیا؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیا کہنے. واہ واہ. اور عطا کیجیے، سناتی جائیے آج، کیونکہ ناظرین کرام کو پانے کا افسوس رہا. واہ واہ. منزل کو نہ پانے کا افسوس رہا. منزل کو نہ پانے کا افسوس رہا، رستے کے کھو جانے کا افسوس رہا. گلیوں گلیوں گھومے تھے جس کی خاطر، اس گھر کے مل جانے کا افسوس رہا. واہ. وہ فصلیں جو کٹ کر بھوکوں میں نہ بٹیں، واہ واہ. ان کے دانے دانے کا افسوس رہا. افسوس رہا. واہ. دل بھی دکھا اور کوئی بات بدل نہ سکی، قصے کے دہرانے کا افسوس رہا. افسوس رہا. واہ واہ واہ. آس بھری نظروں سے خالی رستے کی، واہ. شہلا آنکھ چرانے کا افسوس رہا. واہ واہ. کیا اچھی ہو رہی. واہ واہ. اس جو کتاب آ رہی ہے اب تازہ، اس کا کیا آپ نے رکھا ہے نام؟ اس کا نام نظم پہ ہے کہ پرندوں کے خواب. ابھی آپ نے بتایا تھا، تو اس میں غزلیں بھی ہیں. غزلیں اور غزلیں دونوں ہیں، اور افسانوں کے جو مجموعہ چھپے گا انشاءاللہ، اس کا نام ہے آوازوں کا شور. کیا کہنے. کیا کہنے. آوازوں کا شور ہے اس کا نام. کتنے افسانے ہیں کل اس میں؟ 10-12 ہوں گے، یاد نہیں، کافی بات لمبے ہیں تو کافی ہے. خوب ہے، بہت خوب. تیری ہے یہ دنیا ساری ہے داتا. کہا تیری ہے یہ دنیا ساری، تیری ہے یہ دنیا ساری ہے داتا، ہم سب تیرے دوار بھکاری اے داتا. جیت رہی ہے ہر سو آنکھیں دیکھتی ہیں، طاقت اور پیسے کی یاری اے داتا. واہ واہ. بارش برسی پر مٹی کے سینے میں، خون کی ایک کاریز ہے جاری اے داتا. واہ واہ. اور صدیوں سے جو اچھے وقت کی آس میں ہیں، کب آئے گی ان کی باری اے داتا. واہ واہ. اور اس کی محنت سے تو فصلیں اگتی ہیں، تھک کر بیٹھ نہ جائے ہاری اے داتا. واہ واہ واہ. اور اونچے پیڑ بھی تخت کے پائے بن جائیں. واہ. اونچے پیڑ بھی تخت کے پائے بن جائیں، جبر کی یوں چلتی ہے آری اے داتا. واہ واہ واہ. اس بازی کو جیتنا مشکل لگتا ہے،
عمر کی پونجی ہم نے ہاری اے داتا، واہ واہ اور شہلا کے دن اڑ جاتے ہیں کاموں میں، واہ، شہلا کے دن اڑ جاتے ہیں کاموں میں، ٹھیک، رات ہوا کرتی ہے بھاری۔ اے داتا، واہ 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 واہ، بس سناتی جائیے جستا جستا۔ ناظرین کرام، ہمیں امید ہے کہ یہ جینون شاعر کی جو شاعری ہے اس کا ایک دیگر لطف ہوتا ہے، تو اس لطف دیگر میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہیں۔ یہ پروگرام آپ ہی کے لیے ہے، سب رنگ ٹیلی ویژن کا جو سخنور پروگرام ہے، یہ بالخصوص ہمارے ان تشنہ لب ناظرین کے لیے ہے جنہیں تازہ شاعر، تازہ شاعری بہت کم ملتی ہے۔ تو آج ویسے ہی ایک دن ہے۔ شہلا نقوی اپنی نظمیں اور غزلیں سنا رہی ہیں۔ خزاں رسیدہ ہے، خزاں رسیدہ ہے لیکن زمین زندہ ہے، واہ، خزاں رسیدہ ہے لیکن زمین زندہ ہے، بہار آئے نہ آئے یقین زندہ ہے، واہ 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 واہ، ہزار جسم کھنڈر ہو گیا مگر دل کی واہ بتا رہی ہے دھڑکن مکین زندہ ہے، واہ 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 واہ، کیا پھر سنائیے۔ ہزار جسم کھنڈر ہو گیا مگر دل کی بتا رہی ہے دھڑکن مکین زندہ ہے، واہ اور واہ، رہے گی پھول کی مانند مجھ پہ چادر خاک، آہا، رہے گی پھول کی مانند مجھ پہ چادر خاک، کہ دل میں آرزو زیر زمین زندہ ہے، واہ 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 ستم کے ماروں کو آخر پناہ اس نے دی، واہ واہ، یہ ظلم سے متزلزل زمین زندہ ہے، یہ آدمی پہ ستم آدمی کے ہاتھوں سے، آہا، بھلائی پر میرا کیوں کر یقین زندہ ہے، کیا کہنے، کیا کہنے۔ اچھا، مقطع میں بالخصوص وہ دائرہ مکمل ہوتا ہے۔ واہ واہ واہ، یہ ایک بہت پرانی نظم ہے، لیکن کسی نہ کسی وقت پہ ہر انسان اسی طرح سوال کرتا ہے۔ اس کا عنوان ہے حساب حیات۔ واہ واہ، تو یہ ہے کہ کبھی آپ نے ریت مٹھی میں لیے تو جتنا زور سے پکڑو ویسے ہی اتنی نکلتی جاتی ہے ہاں، انگلیوں کے بیچ سے۔ ذات کی بند مٹھیوں سے وقت واہ ریت لمحوں کی بن کے جھڑتا ہے، واہ واہ، ذات کی بند مٹھیوں سے وقت ریت لمحوں کی بن کے جھڑتا ہے، ہاتھ پھیلا کے دیکھتی ہوں میں اب میرے پاس کتنے باقی ہیں، ریت کے ذرے وقت کے لمحے، جگنوؤں کی طرح خوشی کے سب لمحے ہاتھوں سے اڑتے جاتے تھے، واہ واہ، جگنوؤں کی طرح خوشی کے سب لمحے ہاتھوں سے اڑتے جاتے تھے، ساعتیں غم کی جتنی بوجھل تھیں ان کے پتھر سرکتے جاتے واہ تھے، واہ واہ، اور وہ بھی تھا وقت جس کے نصیب نہ ہی خوشیوں کی روشنی آئی نہ ہی کلفت کی تیرگی آئی، زندگی کے یہ نیم جان لمحے جو نہ سازے ہوا پہ جھومے تھے، جو نہ گرتی پھوار میں بھیگے، جو نہ سوچوں کے قمقموں سے سجے، نہ سہارا دکھی دلوں کا بنے، جن میں ہاتھوں سے خدمتیں بھی نہ کی، جن میں دل نے محبتیں بھی نہ کی، نہ عبادت کا نور جن میں تھا، نہ ہی خوشبو بندگی جن میں دھڑکن نہ انقلاب کی تھی، سٹ پہ مٹ جانے کی لگن بھی نہ تھی، کیا کہنے، میرے گم کردہ شرم رو لمحے ظلم کے سامنے کھڑے نہ ہوئے، نعرہ احتجاج یہ نہ بنے، یہ میرے سارے اجنبی لمحے اتنے شرمندہ اپنی ذات سے تھے، پھیر کے رخ بچھڑ گئے مجھ سے، میری نصف حیات ان میں تھی، میری نصف حیات ان میں تھی، واہ 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 واہ، بلکہ میرا تو خیال ہے نصف حیات تو آپ نے کہا، دراصل نظم میں آپ یہ کہہ چکی ہیں کہ پوری حیات ہی انہی میں تھی، واہ 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 واہ، کیا کہنے، بہت خوش کن، پرتاثیر اور پر لطف، واہ واہ، واقعی بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت اچھا لگ رہا ہے، بغیر ہم نے اس کی عطا کو اوڑھ لیا، ہم نے اس کی عطا کو اوڑھ لیا، ہم نے اس کی عطا کو اوڑھ لیا، اپنی ماں کی دعا کو اوڑھ لیا، واہ، روکتے رہ گئے سبھی تم کر روکتے رہ گئے سبھی تم کو، پھیر کر منہ قضا کو اوڑھ لیا، واہ واہ، دن کی تلچھٹ کو پی کے سورج نے واہ منہ پہ کالی ردا کو اوڑھ لیا، واہ واہ،
وادی دل نے شام ڈھلنے پر غم کی کالی گھٹا کو اوڑھ لیا. واہ واہ سنگ دشنام چادر الزام واہ ہم نے تیری بلا کو اوڑھ لیا. واہ واہ اور پگڑیاں آندھیوں کی نظر ہوئیں، واہ. جھک کے سر نے ہوا کو اوڑھ لیا. کیا کہنے کیا کہنے. ضائع پھیرا نہ گیا یہ شہلا، بند در نے صدا کو اوڑھ لیا. کیا پھر سنائیے مقطع. ضائع پھیرا نہ گیا یہ شہلا، واہ 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 بند در نے صدا کو اوڑھ لیا. واہ 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 ہم نے اس کی عطا کو اوڑھ لیا، واہ. اپنی ماں کی دعا کو اوڑھ لیا. کیا کہنے کیا کہنے کیا کہنے. واہ واہ. بہت خوب کتاب ہے یہ نقل مریم. بہت. سب سے آزاد اپنی ذات کے خواب، واہ. سب سے آزاد اپنی ذات کے خواب، دیکھتے ہیں صدا نجات کے خواب. کیا کہنے. پیاسی بدلی سے برس جاتے ہیں کسی گزری ہوئی برسات کے خواب. واہ واہ. اور دن چکا چوند روشنی میں کٹا، دن چکا چوند روشنی میں کٹا، آنکھ سے روٹ گئے رات کے خواب. واہ 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 واہ. کیا کہنے کیا کہنے. خوب. ہم نے جو اب یہ وقت آپ کے ساتھ بتایا ہے، ناظرین کرام، مجھے امید ہے کہ یہ وقت بہت ہی خوب رہا اور بھرپور شعر سننے کو ملے، نظمیں بھی اور غزلیں بھی، گفتگو بھی ہوئی. تشنا جو کامی ہے وہ تو، یا تشنا لبی یا تشنگی وہ تو رہتی ہی ہے. اتنی ملاقات بھی بہت ہے ان دنوں میں جب یہ قحط الرجال ہے اور قحط الشعراء اور قحط الشاعری کا زمانہ ہے. تو لیکن مجھے بہت خوشی ہے کہ آپ تشریف لائیں اور آپ نے اپنی نظمیں اور غزلیں اور گفتگو اور احوال بیان کیا ہمارے ناظرین کے لیے. میں بہت شکر گزار ہوں. ناظرین کرام، اگلے پروگرام میں سخنور کے ساتھ ایک اور مہمان لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. سب رنگ ٹیلی ویژن USA کی جانب سے خدا حافظ.